بسم الله الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی جیبات چینل کے محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پھر آپ سب کو اس پیار بھرے روحانی چینل پہ، اس عجائبات سے بری سرزمین پہ کہ جہاں پہ ہمیشہ ہم آپ کے لیے دست بدعا رہتے ہیں کہ خداوند عالم خوشیوں سے بری ایک بھرپور زندگی عنایت کرے آپ کو، ایک ایسی زندگی کہ جہاں پہ خوشیاں اور آسانیاں ہی آپ کے نصیب و مقدر میں۔ احباب گرامی، آج جس وظیفے کے ساتھ حاضر خدمت ہوئے ہیں وہ عرش الہی کے نیچے کے خزانوں میں سے ہے۔ یہ دو ایسی آیات پہ مشتمل وظیفہ ہے کہ جن کے متعلق ختم المرتبت، فخر رسالت و نبوت، آقا و سرکار دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس شخص نے بھی ان دو آیات کو رات کو پڑھ لے وہ اس کو کافی ہو جائیں گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس جملہ مبارک کے دو مطالب بیان کیے جاتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ جو شخص بھی اس کو رات سونے سے قبل پڑھے گا تو وہ پوری رات اللہ کے حفظ و امان میں آ جاتا ہے اور وہ انسان تمام اشرار زمان کے شر سے محفوظ و مامون ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ دعائیں اس شخص کے حق میں عبادت و ذکر کے لیے شب بیداری کا قائم و مقام بن جاتی ہے۔ تو میرے عزیزو، کوشش کیجئے کہ یہ دو آیات مبارکہ آپ کے روزمرہ کے ورد میں شامل ہوں، کیونکہ کوئی شخص اس کی جو بھی حاجت ہو وہ ان دو آیات کے پڑھنے سے روا ہوتی ہے۔ اگر کسی شخص کو رزق کے مسائل درپیش ہیں تو جیسے ہی وہ شخص ان آیات کا ورد کرنے لگتا ہے تو رزق پہنچانے والے فرشتے فوراً اس کے پاس حاضر ہو جاتے ہیں اور اس کی جو بھی مالی مشکلات اور مسائل ہوتے ہیں انہیں اللہ کے حکم سے فوری طور پہ دور کر دیتے ہیں۔ یعنی ان آیات کا ورد کرنے والا اگر فقیر ہے تو غنی ہو جاتا ہے، اگر غریب ہے تو امیر ہو جاتا ہے، عمارت اس کے گھر کی لونڈی بننے لگتی ہے، شیطان اس کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا ہے، ساحروں اور جادوگروں کا اس پہ بس نہیں چلتا ہے، ان کے تمام سحر و جادو بیکار ہو جاتے ہیں، اس کا پڑھنے والا اور اس کی فیملی تمام حاسدوں کے نظر بد سے اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ شخص ہر حساب سے جن و انس کے شر سے باحفاظت رہتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ زندگی میں مشکلات کا سامنا نہ کریں، آپ کا ہر دنیاوی کام بلا کسی ریکارڈ اور تردد کے ہوتا رہے، ہمیشہ ہوتا رہے، اور آپ کی زندگی خوشگوار اور آئیڈیل زندگی بنی رہے، تو آیات کے ورد سے غافل مت رہی اور ان کو روزانہ کی بنیاد پہ ضرور پڑھا کریں، خصوصاً رات کو سونے سے قبل۔ تو احباب گرامی، چلتے چلتے آج اس عمل کا یعنی ان دو آیات مبارکہ کا ایک خصوصی عمل بھی آپ کو ہدیہ کرتے ہیں کہ آپ کی جو بھی حاجت ہو، کیسی بھی حاجت ہو یا جتنے بھی حاجات ہو، انشاءاللہ اس ایک عمل کے کرنے سے آپ کی وہ حاجات پوری ہوں گی۔ اور خصوصاً یہ عمل ان لوگوں کے لیے ہے، ان اشخاص کے لیے ہے کہ جو ہفتوں، مہینوں، سالوں سے وظائف کرتے کرتے تنگ آ گئے ہیں لیکن ان کی حاجت پوری نہیں ہوتی، تو ان کو دعوت دیتے ہیں کہ ایک دفعہ اس عمل کو ضرور اپنی زندگی میں کریں، ایک بار ضرور کیجیے۔ اور عمل کا طریقہ کار یہ ہے کہ ظہر اور عصر کے درمیان یعنی عصر سے پہلے تازہ وضو کیجیے اور رو بقبلہ کھڑے ہو کے دائیں ہاتھ سینے پہ رکھ کے پہلے ایک تسبیح کوئی سی درود شریف کا پڑھ کے آقا دو جہاں کی خدمت میں ہدیہ کیجیے تاکہ ان کی نظر کرم بھی آپ کی شامل حال رہے۔ اور اس کے بعد جانماز پہ بیٹھ کے ان دو آیات مبارکہ کا کہ جو آپ کو اپنی اسکرین پہ بھی نظر آ رہی ہے ان کا ورد شروع کیجیے اور
پڑھتے رہیے کہ جب تک 70 کی تعداد پوری نہیں ہوتی۔ اور ہاں ایک چیز کا دھیان رہے کہ جب آپ پڑھنے میں مشغول ہوں تو آپ کا ذہن ادھر ادھر بھٹکنے نہ پائے، بلکہ آپ کی توجہ آپ کے مقصد کے اوپر ہی مرکوز رہنا چاہیے، کیونکہ صرف زبانی جمع تفریق سے وظائف مؤثر ثابت نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب آپ کوئی وظیفہ کوئی ورد کرنے میں مشغول ہوں تو پھر آپ اپنے اس کام کو، اس حاجت کو پورا ہوتا ہوا دیکھیں، اس مقصد کو حاصل کرتا ہوا پائیں، تب انشاءاللہ آپ کو مثبت نتیجہ ملے گا۔ تو عرض کر رہا تھا کہ 70 مرتبہ ان 2 آیات کا ورد کیجیے، اور اول و آخر 7 مرتبہ درود شریف لازمی ہے۔ ہاں وہ جو آپ کھڑے ہو کے درود شریف پڑھیں گے وہ الگ ہے، اور یہ اول و آخر جو اس عمل کے ساتھ آپ پڑھیں گے یہ ان درود شریف سے الگ ہے، کیونکہ وہ درود شریف آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظر کرم حاصل کرنے کے لیے ان کو ہدیہ بھجوا رہے ہیں۔ تو باقی شروع اور آخر ہر عمل کے لازمی طور پہ درود شریف پڑھنا ہوتا ہے۔ تو احباب گرامی، اس عمل کو کم از کم 7 دن کر کے دیکھیے، اور پھر چینل پہ آ کے کمنٹس میں اپنے مشاہدات ہمارے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہمیں یقین ہے اللہ کی ذات پہ، اللہ کے کلام پہ، کہ انشاءاللہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔ احباب گرامی، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آج کے اس محفل سے آپ سے رخصت چاہتے ہیں، اسی پیار بھرے جملے کے ساتھ کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔